اب میں آپ احباب کے سامنے اطاعت کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محترم حافظ شاہد محمود جان باز صاحب کو. آپ تشریف لائیں، آپ احباب کے سامنے گفتگو فرمائیں. جناب محترم حافظ شاہد محمود جان باز صاحب. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ او کما قال علیہ السلام. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گئی دنیا. دبے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. حضرات علماء اکرام اور شہر لاہور کے غیور مسلمانوں، آج کی اس محفل میں ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی منقبت، آپ کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت کے اندر آپ کی شان کے چند پہلوؤں کو آپ کے سامنے واضح کروں. عرب کے اندر یہ رواج موجود تھا، جب بھی کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا، دائیاں شہروں کے اندر آتی اور بچوں کو اٹھا کے دیہات کی ہوا کے اندر لے جاتی. اس سال بھی کہ جس سال اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر تاجدار انبیاء کو مبعوث کیا، دائیاں بچوں کو لینے کے لیے آئیں. دروازے کھٹکھٹائے گئے. یتیم مکہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا گیا. جو بھی دائی آتی، جب ان کو یہ بات بتائی جاتی کہ یہ یتیم پیدا ہوا ہے، گھر کو چھوڑ کے چلی جاتی. ایک آئی، اسے بھی یہ بتلایا گیا کہ اس گھر میں آنے والا بچہ، اس کے آنے سے قبل ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. بات کی گئی، امام کائنات کے چہرے کو دیکھا گیا. اپنے ساتھ لیے ہوئے جب اپنے علاقے کی طرف حلیمہ پلٹی، وہ سواری جو چلنے سے عاجز آ چکی تھی دوڑنا شروع ہو گئی. رستے میں دائیاں پوچھتی ہیں، اے حلیمہ بات کیا ہے؟ تیری سواری مریل تھی،
تو نے کیا مکہ کے اندر جا کے سواری کو بدل لیا؟ کہا سن لو، میں نے سواری کو نہیں بدلا، بلکہ سواری کے اندر سونے والا سوار بدل چکا ہے۔ اور کون جانتا تھا؟ اور میں تو یہ بات کہا کرتا ہوں، حلیمہ بھی نہیں جانتی تھی۔ کس کو پتا تھا کہ آج جس یتیم بچے کو اٹھا کے حلیمہ لے جا رہی ہے، آنے والے دنوں میں رب اس کے سر پہ تاج نبوت کو سجانے والا ہے؟ کون جانتا تھا؟ اور آؤ اس نبی کے سوانے، اس نبی کی سیرت، اس نبی کی منقبت اور عظمت کہ جس کے بارے میں غالب جیسے قادر الکلام شاعر نے کہا تھا، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، اے غالب تو اپنے آقا کی تعریف میں قصیدے مت کہو کہ تیرے پاس وہ زبان کہاں سے آئے جو آقا کی منقبت میں شعر کہہ سکے۔ اے غالب صرف اتنا ہی کہہ دے کہ تیرے آقا کے سارے اوصاف کو اگر کوئی جانتا ہے تو تنہا عرش والا خدا ہی جانتا ہے۔ کون امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رات کی تاریکی چھا چکی تھی، آسمان کا سورج غروب ہو چکا تھا، اندھیرے نے روشنی کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ آسمان پہ دیکھا 14ویں کا چاند چمک رہا، دل میں خیال آیا، اے ربا یہ 14ویں کا چاند چمک رہا، کیا اس چاند سے حسین بھی تو نے کسی کو بنایا ہے کہ نہیں؟ ذہن میں خیال آیا، کہتے ہیں میرے قدم بے ساختہ کچی چھت والی مسجد پاک کی طرف اٹھے، مسجد نبوی میں گئے، صحن مسجد میں کونین کے تاجدار، کونین کے امام صحن مسجد کے اندر سرخ چادر کو اوڑے لیٹے ہوئے کہتے ہیں میں آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، میری نظر پلٹتی ہے، مدینہ کے چاند پہ پڑتی ہے، بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، اور لوگوں سن لو، آسمان کے چاند کو بھی حسن ملا تو آقا کے چہرہ پرانوار سے ملا ہے۔ کون امام کائنات؟ اور شاعر نے کہا تھا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اور جن کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا، ان کے چہرے کی رعنائیت، ان کے چہرے کی زیبائیت، ان کے چہرے کی خوبصورتی اور ان کے لبوں کی ملائمت کے بارے میں شاعر نے کہا تھا، نازگی ان کے لب کی کیا کہیے، نازگی ان کے لب کی کیا کہیے، ایک پن کھڑی گلاب کی سی ہے۔ اور جن کے بارے میں حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی نے کہا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایسا لگتا تھا کہ امام کائنات روز ازل اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تھے اور رب سے یہ کہہ رہے تھے، اے ربا تو مجھے ایسا بنا دے۔ نبی کہتا چلا گیا، رب بناتا چلا گیا۔ کون امام کائنات؟ اور آؤ آج ہم تذکرے کرتے ہیں امام کائنات کی سیرت کے، آپ کے سوانے کے، آپ کی آمد کے۔ اور سنو اہل حدیثوں کا مطمع نظر سنو، ہم یہ بات کہتے ہیں
نبی آ گئے, دنیا میں تشریف لے آئے, لیکن کوئی یہ نہیں بتلاتا کہ کس حیثیت سے آئے, کس وجہ سے آئے, کیا منہج لے کے آئے, کیا شان لے کے آئے, کیا مقام لے کے آئے, کیا مرتبہ لے کے آئے, کیا شان اور منزلت پا کے آئے. اور نبی کائنات آ گئے, آپ آئے, کیا ہوا؟ عرب کے جاہل لوگ مہذب بن گئے. ہاں ہاں ہم کہتے ہیں آپ آ گئے. نبی آئے, آپ کے آنے سے جو ڈاکو تھے, رازن تھے, لٹیرے تھے, عزتوں کے محافظ بن گئے. امام کائنات آئے, آپ کا چلنا بھی اعلیٰ, آپ کا بیٹھنا بھی اعلیٰ, آپ کا سونا بھی اعلیٰ, آپ کا بولنا بھی اعلیٰ, آپ بطور امام بھی اعلیٰ, آپ بطور خطیب بھی اعلیٰ, آپ بطور سیاست دان بھی اعلیٰ, آپ بطور قائد بھی اعلیٰ, آپ لوگوں کے لیڈر ہونے کے اعتبار سے بھی اعلیٰ. اور کائنات کے امام آئے, لوگوں کو رب سے ڈرانے کے لیے آئے, رب کا غلام بنانے کے لیے آئے, جنت کا حقدار بنانے کے لیے آئے تھے. یہ منہج تھا اور یہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا اس دنیا میں آنے کا. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج پریشانی کے عالم میں آسمان کی طرف نظروں کو اٹھایا. کائنات کے امام کی نظریں آسمان کی طرف بلند ہوئی. آسمان کے رب نے اس بات کا اعلان کر دیا, کہا سن لو, فولی وجہک شطر المسجد الحرام. اور میرے حبیب پاک, تو نے اپنے چہرے کو بلند کیا ہے, تیرے سینے کے اندر, تیرے دل کے اندر خواہش تھی قبلہ تبدیل ہو جائے. امام کائنات نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا, رب نے قبلہ تبدیل کر دیا. اور جب بولتا تھا موتی رولتا تھا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اور نبی جب بھی بات کرتے تھے رب کی مرضی کے ساتھ بولتے تھے, جبریل امین کی آمد و رفت کی وجہ سے بولتے تھے. آؤ بات کرتے ہو, ہم یہ بات کہتے ہیں, لوگوں عزت سب کی کیا کرو, احترام سب کا کیا کرو, توقیر سب کی کیا کرو, تعظیم سب کی کیا کرو, ائمہ کی تعظیم کرو, صوفیاء کی, اولیاء اللہ کی تعظیم کرو. لیکن یاد رکھو, بات جب بھی مانو اس کی مانو جس کے بارے میں آسمان کے رب نے اعلان کیا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. محدث بھی غلطی کھا جائے, مجدد بھی غلطی کھا جائے, علماء بھی غلطی کھا جائیں, ائمہ و محدثین بھی غلطی کھا جائیں, اور رب نے غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا ہے, تنہا آمینہ کے لال علیہ السلام کو بنایا ہے. اس لیے لوگ اگر بولتے ہیں اپنی رضا کے ساتھ بولتے ہیں, اپنی تمنا کے ساتھ بولتے ہیں, اپنی غد و غایت کے ساتھ بولتے ہیں, اپنی ضرورت کے ساتھ بولتے ہیں, لیکن کملی والے آقا جب بھی بولتے ہیں مالک کائنات کی وحی کی وجہ سے بولتے ہیں, جبریل امین کی آمد و رفت کی وجہ سے بولتے ہیں. اس لیے ہم نے بات مانی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, اور ہم نے علی وجہ البصیرت اس بات کا اعلان کیا. اہل حدیث کی محبت کا عالم کیا ہے؟ تم ہمارے اوپر گستاخ رسول کا تانا لگاتے ہو. سن لو, ہم نبی کو حاضر بھی نہیں مانتے, نبی کو ناظر بھی نہیں مانتے, آپ کو عالم الغیب بھی نہیں مانتے, لیکن ہماری محبت کا عالم یہ ہے, ہم نے کہا آقا آپ کی بات کے ہوتے ہوئے ساری کائنات کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا, لیکن آپ کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. اور تم نبی کو حاضر بھی مانو, نبی کو ناظر بھی مانو, نبی کو عالم الغیب بھی مانو, لیکن کائنات کے امام کی بات کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات کو مانتے ہو. آؤ اہل حدیث کا عقیدہ نوٹ کر کے لے جاؤ. ہمارا منہج یہ ہے, ہماری پکار یہ ہے, ہماری یلغار یہ ہے, اور اہل حدیثو اٹھو میدان میں آؤ, نبی کی سیرت کی عظم کو لے کے
آپ کی سیرت کے ولولوں کو لے کے، آپ کے جذبات، آپ کے جناب سوانے کو لے کے میدان میں نکلو اور کائنات کے اندر حدیث و سنت کے پھریروں کو لہرا دو۔ جس پرچم کے لیے امام مالک مارے کھاتا رہا اور جس مشن کے لیے امام احمد جیلوں کے اندر کوڑے کھاتا رہا اور جس مشن کے لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیلوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے رہے، جس مشن کے لیے ائمہ محدثین نے اپنے جسموں کو چلنی کروایا، میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں اے اہل حدیثو، تمہاری تاریخ بڑی تابناک تاریخ ہے۔ میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں اسی منہج کے لیے احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ لوگوں کے سامنے اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کو رکھتے رہے، اللہ کے پیغمبر کی محبت کے ڈھنکوں کو بجاتے رہے، نبی کائنات کی سیرت اور آپ کی بات کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ ان کو کیا کیا گیا؟ ان کو پابند سلاسل کیا گیا۔ ملتان کے جیل خانے کے اندر احسان الہی ظہیر موجود تھے، ان کو 72 گھنٹے پانی نہ دیا گیا اور ان کے سامنے اس شرط کو عائد کیا گیا تھا کہ اپنے موقف سے بعد آ جائیے، لیکن احسان الہی ظہیر نے یہ بات کہی تھی۔ اور وہ حافظ قرآن جس کے بارے میں کہا کرتا ہوں، کئی جیل خانے ایسے تھے کہ جن جیل خانوں نے اس حافظ قرآن کی تلاوت کو سنا تھا، اور کئی جیل خانوں نے رات کی تاریکی میں اس کی سسکیوں راہوں کو سنا تھا، اس کی کراہوں کو سنا تھا۔ وہ ساری زندگی حکمران وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا رہا، نبی کی سیرت کے پرچموں کو بلند کرتا رہا۔ کیا ہوا؟ اس کو بم سے اڑا دیا گیا، لیکن اس نے اعلان کیا، اور سن لو لوگوں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ زندگی میں بھی کہا کرتے تھے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہمارا جینا بھی اس رب کائنات کے لیے، مرنا بھی اس کے لیے کہ جس رب نے محبت کے سر پہ تاج نبوت سجا کے اس کائنات کے اندر بھیجا تھا۔ آؤ اہل حدیثو، یزم کر کے نکلو، ارادہ کر کے نکلو کہ انشاءاللہ گلی گلی کے اندر، کوچے کوچے کے اندر، نگری نگری کے اندر، ہر مسجد میں، ہر بازار میں، ہر گلی کے اندر نبی کی سیرت کو، آپ کی حدیث کو، آپ کے سوانے کو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی حدیث پہ عمل کے چرچے کو عام کریں گے۔ اور بتاؤ اہل حدیثو، اس کے لیے تیار ہو؟ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ اگر تم بیدار ہو گئے تو پھر سن لو، وہ وقت آئے گا، آج نہ صحیح تو کل صحیح، ہماری زندگیوں میں نہ صحیح، ہماری زندگیوں کے بعد صحیح، وہ وقت آئے گا، ضرور آئے گا کہ اس کائنات کے اندر مسلک اہل حدیث غالب ہو کے رہے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔